نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها صدق اللہ مولانا العظیم۔ مخدوم مکرم حضرت مولانا شاہین اقبال اصل صاحب، اللہ تعالی حضرت کے علم و عمل میں اور فیوز و برکات میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دوسری دفعہ آج اس مبارک جگہ پر حاضری ہوئی ہے۔ ایک دفعہ بہت پہلے جب یہ مسجد خاصی بن چکی تھی تو اس وقت، اس کے بعد پھر آج ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا۔ اللہ پاک اور زیادہ ترقیات نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین کو دیکھ کر یا ان سے مل کر یا ان کے ساتھ بیٹھ کر دل بے حد خوش ہوتا ہے، اور ایسی خوشی ہوتی ہے کہ آدمی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک اپنے کرم سے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی واقعتاً بیان تو کرنا نہیں آتا، اگر دو چار کوئی باتیں میں ڈھنگ کی سیدھی کہہ دوں تو حضرت کا فیض ہوگا اور حضرت کی توجہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میری نالائکیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے ایک چیز بیان کی ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں ان میں دو طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور یہی امتحان ہے، یہی امتحان ہے۔ اگر آنکھ بند ہو جائے، کسی کی آنکھ بند ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری تو بد نظری نہیں ہو رہی، تو بھائی تیرے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، تیرے پاس تو طاقت نہیں، تیرا کیا کمال ہے؟ بہرا کہے کہ میں نے کبھی گانا نہیں سنا، تو کیا کمال ہے؟ اللہ نے خیر کی طاقت بھی رکھی، شر کی طاقت بھی رکھی، نیکی کی طاقت بھی رکھی، گناہ کی طاقت بھی رکھی، اور یہی آزمائش کہ آیا خیر کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی خوف سے آنکھ کو چکا لے۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، اللہ نے انسان میں طاقتیں تو دونوں رکھی ہیں، خیر کی بھی شر کی، لیکن خود سے انسان بنتا نہیں، انسان نہیں، کوئی چیز نہیں، ہر چیز کے لیے محنت درکار ہے، بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مٹی ہے، دیکھا جائے تو بہت قیمتی ہے، لیکن یہ قیمتی اگر کہے میں بہت قیمتی ہوں، میں بہت قیمتی ہوں، اور پڑی رہے تو کوئی قیمتی نہیں۔ لیکن اگر کسی ماہر فن کے ہاتھ میں آئے گی، وہ اس کی اینٹ بنائے گا، بلاک بنائے گا، اس کو تیار کرے گا، عمارت میں لگائے گا، تو اب یہ قیمتی ہو گئی۔ سیمنٹ بہت قیمتی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ اچھا تب ہوگا جب کسی لگانے والے کے ہاتھ میں آئے گا۔ تو پتہ چلا
کسی کے ہاتھ میں آنا، کسی کی نگاہ میں آنا، انسان تبھی بنتا ہے. انسان نے ہر چیز کپڑا بھی دھاگا پڑا رہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جب دھاگا کاریگر کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ بہترین کپڑا بنائے گا. کپڑا تبھی بنا جب اس کے ہاتھ میں آیا. کپڑا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، پڑا ہے، لیکن نمازی کے لباس تبھی بنے گا جب کسی ماہر فن کے ہاتھ میں آئے گا. وہ اس کی کاٹ تراش کرے گا، پھر اس کو خوبصورت لباس بنائے گا، اور پھر یہ کپڑا ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا. تو پتہ چلا کہ آدمی یا کوئی بھی چیز جب ماہر فن کے ہاتھ میں آئے گی تو وہ اس کی صفات نکھر کے سامنے آئے گی. نہیں تو کچھ بھی نہیں. روئے زمین پر سب سے مقدس جماعت انبیاء کرام کی جماعت. انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کی براہ راست تربیت اللہ فرماتے ہیں. براہ راست تربیت اللہ فرماتے ہیں، یعنی ہر وقت وہ خالق کائنات کی نگاہ میں ہیں، ایک لمحہ بھی نہیں. اور ایسی نگاہ کہ الفاظ بھی پکڑے جاتے ہیں، الفاظ بھی پکڑے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے ہیں، بخاری شریف میں، قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا. واز فرما رہے ہیں، کسی نے حضرت سے پوچھ لیا، حضرت اس وقت سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں ہوں. اور ٹھیک فرمایا حضرت، اس لیے کہ حضرت صاحب کتاب تھے، شریعت کے سب سے بڑے عالم حضرت ہی تھے. لیکن خالق کے کائنات اللہ کو، اللہ کی مشیت یہ تھی، اللہ یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے. کہتے اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتے، اللہ زیادہ جانتے. اس لفظ پر پکڑ ہو گئی، اس لفظ پر پکڑ ہو گئی. فرمایا کہ موسیٰ، ہمارے تو اور بھی لوگ ہیں جو بڑے علم رکھنے والے ہیں. کہا حضرت مجھے بتائیے. وہ واقعہ ہے پورا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انبیاء رسل وہ بھی اللہ کی نگاہ میں رہتے ہیں، ان کی براہ راست تربیت اللہ فرماتے ہیں. لیکن بندوں کو کہا خبردار، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم انبیاء کے اوپر کوئی انگلی اٹھاؤ، ہم تربیت کریں گے. اور ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین نے پوچھ لیا اصحاب کہف کون تھے، سکندر ذوالقرنین کون تھا، اور روح کیا ہے، یہ پوچھ لیا. آپ نے ارشاد فرمایا کل بتاؤں گا. آپ نے ارشاد فرمایا کل بتاؤں گا. اسی بات پر پکڑ ہو گئی. اگلا دن آ گیا، مشرک آ گئے، جی آپ نے فرمایا تھا کل بتائیں گے، بتائیں. خاموش. پھر اگلا دن، 15 دن گزر گئے. 15 دن کے بعد وحی آئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یوں نہ کہیں کہ میں ایسا کل کروں گا، کہیں اگر اللہ نے چاہا تو ایسا کروں.
یہ کیا ہے؟ یہ نوک پلک سنواری جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ہاں عصر کے بعد تشریف لے جایا کرتے، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک دن آپ حضرت زینب کے ہاں تشریف لے جاتے تو انہیں اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا مرغوب ہے، تو وہ جلدی سے آپ تشریف لاتے تو شہد کا پانی تیار کرنے لگتی۔ مقصد حضور کو اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ بھی محبت ہے، یہ محبت میں ہی ہو رہا ہے کہ حضور اس عنوان پہ میں کہوں گا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے شہد والا پانی لا رہی ہوں، آپ زیادہ دیر رک جائیں گے تاکہ آپ زیادہ دیر رک جائیں۔ آپ رک جاتے، وہ پانی لاتے، آپ کو پلاتی، آپ باقی ازواج کو پتہ چلا تو خیر باقی ازواج نے کہا کہ بھئی وہاں کیوں زیادہ بیٹھتے ہیں، ہمارے ہاں تو اتنا نہیں بیٹھتے۔ تو حضور سے کہہ دیا کہ بھئی یا رسول اللہ آج آپ نے کیا کھایا ہے کہ آپ کے منہ سے ایسی آ رہی ہے اسمیل سی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کوئی ایسی چیز نوش نہیں فرماتے تھے، فرشتوں سے ہم کلام ہونا ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ایسا کچھ نہیں، شہد تو نہیں؟ آپ نے جی شہد استعمال ہوا ہے، اس میں یا رسول اللہ کوئی مکھیاں مغافیر یا کوئی اس طرح کی چیز لے آئیں؟ تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے اور ان سے کہہ دیا کہ بتانا نہیں کسی کو، آگے نہیں بتانا۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں حلال کو حرام کر دیا آپ نے اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے؟ یہ کیا ہے؟ مجلس ہے، نابینا صحابی آ گئے، پتہ نہیں اب خاص یعنی مشرکین مکہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے گفتگو فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور آ کر کے حضور کو متوجہ کی، کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ اب انہیں تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا نامناسب لگا کہ بھئی یہ تو ہمیشہ کے پیاس رہنے والے ہیں، ان کے لیے تو مواقع ہی مواقع ہیں، جب چاہیں یہ سیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، تو میں ان سے بات کر رہا ہوں، اب میں اگر ان کو چھوڑ کر ان سے تو وہ یہ اٹھ جائیں گے۔ تو تھوڑا سا اس پر آپ کو گرانی سی یا ماتھے پر بل آ گئے۔ تو اللہ نے آیت عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، چیں بجبیں ہو گئے، پیشانی پہ بل لے آئے کہ نابینا آ گیا، آپ کو کیا پتا ان کا جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں ان کا فائدہ یقینی نہیں، کیا پتا کہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اور یہ آپ کی محبت میں بھاگتا ہوا آیا ہے، تڑپ لے کر کے آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کسی کی نگاہ میں آ جانا، کسی کی نگاہ میں۔ تو رسول اللہ براہ راست اللہ کی نگاہ میں ہوتے ہیں، براہ راست اللہ کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جائیے فرعون کے پاس، حضرت نے فرمایا انا نخاف ان یفرط علینا یطغی، کہ بھئی مجھے ڈر ہے
کہ وہ فرعون کہیں میرے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے، تو کیا فرمایا؟ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، ڈریے مت، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، دونوں بھائیوں کے ساتھ، اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم میرے سامنے ہو، گھبراؤ مت۔ نوح علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ کشتی تیار کریں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ بتا دیا اللہ پاک نے کہ اگر کچھ بننا ہے تو کسی کی نگاہ میں آنا ہے، اگر کچھ بننا ہے تو کسی کی نگاہ اور ہاتھوں میں آنا ہے۔ دیکھیے بھائی، پیڑ دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ ہے جو آپ کے آنگن میں لگا ہوا ہے، مجال ہے کوئی بکری اس کو منہ مار دے، مجال ہے کہ کوئی اور چیز اس کو، آپ کو اس کی کھاد کی بھی فکر ہے، اس کو اگر کیڑا لگا ہے تو آپ کو اس کی بھی فکر ہے، اور ایک ہے جو باہر کھلی جگہ میں ہے، وہ جانور رون دے، کوئی کھا لے، کوئی کچھ کر لے۔ جانور دو طرح کے ہیں، ایک باہر گھومنے والا، ایک وہ ہے جسے آپ نے شوق سے گھر میں رکھا ہے، جس سے شوق سے گھر میں، اس کے کھانے کی بھی آپ کو فکر ہے، اس کی بیماری کی بھی آپ کو فکر ہے، ہر چیز کی آپ کو فکر ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر انسان کسی کے ہاتھوں میں آتا ہے، کسی کی نگاہوں میں آتا ہے تو بن جاتا ہے، چمک جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کی نگاہ میں آئے اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اب اے لوگو، اگر بننا چاہتے ہو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہمارے نبی کی نگاہوں میں آ جاؤ۔ پھر جن کو نگاہ نبوت نے تیار کیا، جن کو نگاہ نبوت نے تیار کیا، تو فرما دیا کہ بھئی ان کو ہم نے تیار کیا ہے، یہ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، مرید ہیں۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب اگر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا تو گویا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا تو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ از خود کچھ نہیں، جو از خود چلنا چاہتا ہے وہ گرے گا۔ نگاہ میں آنا، کسی کے ہاتھ میں آنا اور کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، جب ایسا ہو گیا تو باکمال ہو گیا۔ کوئی چیز بھی، دنیا کی کوئی چیز بھی، وہ اس وقت تک نہیں جب تک کہ کسی کی توجہ میں نہ آئے۔ تو اہل اللہ، اللہ والے، یہ چین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی آ رہی، چلتی آ رہی، چلتی آ رہی۔ جب ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو پھر رذائل اندر سے نکلیں گے، پھر اندر کی جو گندگیاں ہیں، غلاظتیں ہیں، وہ دور ہوں گی، وہ دور ہوں گی۔ ایک شعر ہے نا، مجھے تو وہ شعر آتے نہیں، لیکن حضرت سے میں مدد لے لوں گا۔ وہ نگاہ ولی میں جی، نگاہ ولی میں وہ اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ نگاہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص شراب پیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، تو بہت کوشش کی کہ چھوٹ جائے، لیکن چھوٹتی نہیں تھی۔
کسی نے اسے کہا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس تشریف لے. اس نے کہا اچھا. حضرت کی مجلس لگی ہوئی تھی, وہ آئے. حضرت بات کرتے کرتے خاموش ہو گئے, تھوڑی اس کو دیکھنے لگے. وہ آتا گیا, حضرت نے دیکھنا شروع کر دیا. وہ بیٹھ گئے. جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت نے پھر بیان شروع کر دیا. وہ دن پھر اس کے بعد کبھی اس نے شراب نہیں پی. پھر اس کے بعد کبھی اس نے شراب نہیں پی. میرے عزیزو, یہ تو آج ایجاد ہوا ہے نا کہ بھی شعاؤں کے ذریعہ سے آپریشن ہوتا ہے. یہ تو آج ایجاد ہوا ہے کہ شعاؤں کے ذریعہ سے آپریشن ہوتا ہے, یعنی اوپر کوئی زخم نہیں ہے, لیکن شعاع جو ہے وہ اندر کام کر دیتی ہے, اندر آپریشن کر دیتی ہے. یہ جو نگاہ کی شعاع ہے, جیسے بری نظر ہوتی ہے جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا, وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں سے فرمایا لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. ایک دروازے سے مت داخل ہونا, الگ الگ دروازے سے. میں نظر کے حوالے سے بے پرواہ نہیں ہوں, مجھے ڈر ہے کہ کسی کی نظر نہ کھا جائے, مجھے ڈر ہے کہ کسی کی نظر نہ کھا جائے. تو پتہ چلا نظر بد ہے. جب نظر بد ہے تو اچھی نظر بھی ہے, اچھی نظر بھی ہے. اور اچھی نظر ایسی ہے جیسے بری نظر اثر کرتی ہے, ایسے ہی اچھی نظر بھی اثر کرتی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے, ایک قبیلے کے بادشاہ عمرے کے لیے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی ڈیوٹی لگا دی. فرمایا کہ بھائی باہر, مدینے سے باہر ذرا نظر رکھو, نقل و حرکت رکھو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو پکڑ لیا, جو بادشاہ جا رہے تھے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے لا کر کے مسجد کے پلر سے باندھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے تو صحابہ کرام نے بتلایا. آپ نے دیکھا, آپ نے فرمایا پتہ ہے کس کو پکڑا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں. فرمایا یہ سمامہ بن آسال ہیں, سمامہ بن آسال ہیں, یہ تو بڑا آدمی ہے, آپ نے بڑا ہاتھ مارا, اچھا مرغا پکڑ لیا. خیر دیکھو میرے بھائیو, جیسے دنیاوی بیماریوں کے لیے ہاسپٹل بنے ہیں اور اس میں خصوصی نگہداشت کا بھی ایک کمرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں خاص مریض جو ہوتا ہے جو بہت زیادہ مستقل, جس کے اوپر نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے 24 گھنٹے. تو روحانی مریضوں کے لیے خانقاہ اور مسجد ہے جن کے اوپر مستقل نظر رہتی ہے. تو اور وہ مسجد نبوی, اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا سمامہ بن آسال سے, فرمایا آپ کے پاس کچھ ہے, یعنی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہا جی کہنا چاہتا ہوں. فرمایا بتائیں. کہنے لگا کہ اگر آپ نے مجھے قتل کیا تو آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے جو خاندان قبیلہ رکھتا ہے, میرے قتل رائے گا نہیں جائے گا.
میرا انتقام لینے والے پیچھے ایک قوم ہے، اور اگر آپ مجھے رہا کریں گے تو میں قدر شناس ہوں، احسان فراموش نہیں ہوں، اور اگر مال چاہتے ہیں تو بتائیں۔ آپ خاموش رہے، کچھ نہیں فرما، لیکن نگاہیں پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ نگاہوں سے آپریشن ہو رہا ہے، نگاہوں سے آپریشن ہو رہا ہے۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن آپ نے پھر سوال کیا، یہی جواب، تیسرا دن ہو گیا، پھر سوال کیا، یہی جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ اب ان کا آپریشن ہو چکا، آپریشن ہو چکا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ مسجد سے باہر نکلے، ایک باغ تھا، وہاں غسل کیا، کپڑے بدلے، حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، اور کیا کہا؟ کہا کلمہ پڑھائیں مسلمان کر دیں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، تو فرمانے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین میری نگاہ میں آپ کا تھا، اب اللہ کی قسم سب سے زیادہ خوبصورت دین آپ کا ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر آپ کا تھا، اب سب سے زیادہ خوبصورت شہر آپ کا ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ میری نگاہ میں آپ کا تھا، لیکن اب سب سے زیادہ خوبصورت محبوب چہرہ آپ کا ہے۔ یہ نگاہ کا آپریشن ہے۔ اور پھر فرمایا، ثمامہ بن آثال فرمانے لگے یا رسول اللہ، اب جسم میرا ہوگا، مرضی آپ کی ہوگی۔ بات جب ہی بنتی ہے، ہاتھ دینے کا یہی معنی ہے، ہاتھ دینے کا یہی معنی ہے۔ فرمانے لگے کہ اب جسم میرا ہوگا، مرضی آپ کی ہوگی یا رسول اللہ، آپ فرمائیں گے تو یہیں رک جاؤں گا، نہ گھر جاؤں گا نہ آگے جاؤں گا۔ آپ فرمائیں گے تو گھر لوٹ جاؤں، آپ فرمائیں تو عمرے کے لیے جا رہا ہوں تو عمرہ کراؤں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، عمرے کے لیے تشریف لے جائیں۔ جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے، طواف کر رہے تھے، مشرکین نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ثمامہ تم صابی ہو گئے، یعنی اپنا دین چھوڑ گئے، بے دین ہو گئے۔ کہنے لگے نانا، میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہو گیا، محمد الرسول اللہ کا غلام ہو گیا۔ اور مشرکین سے کہا سنو، آج کے بعد میرے قبیلے سے ایک دانہ بھی تمہارے اس شہر میں نہیں آئے گا جب تک کہ رسول اللہ نہیں فرمائیں گے۔ مشرکین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک وفد تیار کیا، حضور کے پاس بھیجا، کہا ہم اپنی قرابت کا واسطہ دیتے ہیں آپ سے، آپ ثمامہ سے کہیں کہ اناج نہ روکے، اگر اناج روک دیا تو آپ کے رشتہ دار بھوکے مر جائیں۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حضرت ثمامہ بن آثال سے فرمایا کہ ثمامہ، جس طرح پہلے ان کا اناج جاتا ہے اسی طرح جانے دو، روکو نہیں۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا معنی یہ ہے پھر اپنی مرضی ختم ہو جائے، پھر بات بنتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو راجا تھا، ایک ہندو راجا تھا، وہ مر گیا۔ تو لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے چاہا کہ بھئی حضرت سے سفارش کی جائے، اس کے بیٹے کو اس کی جگہ پر راجا بنا دیا۔ اب اس کے بچے کو
لے کے جا رہے ہیں حضرت کے پاس، کبھی سفارش کریں کہ اس کو اس کے باپ کی جگہ پر ریاست کا راجہ بنا دیں۔ جب یہ پہنچے تو اتفاق سے حضرت ایک کنویں کے اوپر کھڑے تھے، دیکھا کہ نووارد لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں، تو حضرت سے ملے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھی کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ بتایا کہ ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں اور ہماری ریاست کا راجہ ہندو تھا، وہ مر گیا، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بیٹا اس کا، تو اس کو اس کی جگہ پہ بنا دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا اچھا۔ حضرت نے اس بچے کو بلایا، آؤ آگے آؤ، وہ آ گیا۔ حضرت نے اس کے ہاتھ پکڑے، یوں ہاتھ پکڑ کے یوں اس کو لٹکا دیا کنویں میں، ہاتھ پکڑ کے یوں کنویں میں لٹکا دیا۔ فرمایا بتاؤ، کہو، چھوڑ دوں چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر۔ اس بچے نے کہا کہ جس کے ہاتھ آپ جیسے کریم لوگوں کے ہاتھ میں ہوں، اسے اپنی کیا پرواہ، جیسے جی میں آئے کر لیجیے۔ حضرت نے یوں باہر کھڑا کیا، فرمایا جاؤ یہ راجہ ہے، جاؤ یہ راجہ ہے۔ علماء نے لکھا کہ ایک بچہ یہ سمجھتے ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے ساتھ ایسی خیر خواہی رکھتا ہے کہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، تو جو اپنے ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں دے دے، تو اسے تو 100% یقین ہونا چاہیے کہ اب میں ضائع نہیں ہوگا، ضائع نہیں۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ ذکر فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ دو طاقتیں رکھی ہیں، خیر کی طاقت بھی اور شر کی طاقت بھی، یہ دونوں طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ کبھی خیر کی طاقت کا غلبہ ہوتا ہے، جب اس کے اوپر خیر کی طاقت کا غلبہ ہو، شر کی طاقت مغلوب ہو جائے، تو پھر اس کی پرواز ایسی ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اگر اس کے اوپر شر کا غلبہ ہو جائے اور خیر کی طاقت مغلوب ہو جائے، تو پھر یہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ درندے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا یہ انسانیت کا نقصان پہنچاتا ہے، پھر درندے بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو یہ جو اللہ پاک نے دو طاقتیں رکھی ہیں، خیر کی طاقت بھی، شر کی طاقت بھی، اسی کو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا ہے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈیلے نہ ڈالے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ یعنی یہ مقابلہ تو ہمارا تا حیات رہے گا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ ایک دن کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہاجر وہ نہیں ہے جو ترک وطن کر لے، یہ مشکل کام نہیں ہے، مشکل ہے لیکن ایک دفعہ کی مشقت ہے، ایک دفعہ کی مشقت ہے کہ اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، دوسرا وقت علاقہ اختیار کر لیا، وطن اختیار کر لیا۔ فرمایا المہاجر ما نہی اللہ ورسولہ، مہاجر تو وہ ہے جو اس سے باز آ جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے یہ ایک دن کی نہیں ہے، ہر لمحے جنگ ہے، ہر لمحے جنگ ہے، ہر لمحے جنگ ہے۔ نماز پڑھا رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، بیان کر رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، بازار میں گزر رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، لفظ بول رہا ہے، جنگ چل رہی ہے،
یعنی ہر لمحے شیطان یہ چاہتا ہے کہ حملہ کر کے اس کی نیت کو خراب کر دوں، اس کے جذبات کو خراب کر دوں. ہر لمحے اپنی زبان پر کنٹرول، اپنی آنکھ پر کنٹرول، اپنے دل پر کنٹرول، اپنے دل کا خیال. آسان نہیں، لیکن یہ چیز کب ہوتی ہے؟ جب انسان بڑوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتا ہے. اور پھر ڈانٹ ٹپٹ بھی ہوتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے. سختی کے بعد ہی مزے آتے ہیں، سختی کے بعد ہی مزے آتے ہیں. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ذرا ایک نظر ادھر بھی خدا را بنام محبت بپاس محبت. ذرا ایک نظر ادھر بھی خدا را. اللہ اکبر، ڈانٹ پڑ گئی تھی. چلو یہاں، چلو چلو. حضرت کا مزاج تھا گنگنانے کا، شاعر آدمی تھے، گنگناتے رہتے تھے. اور حضرت کے ہاں پابندی تھی کہ وہ خانقاہ میں چپ رہنا، اور یہ کہ گنگناتے رہتے تھے. ڈانٹ، چلو نکلو باہر. اللہ اکبر. جب سچی محبت ہوتی ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے. باہر جا کے خانقاہ کے دروازے کے سامنے بستر لگا دیا اور لیٹ گئے، خانقاہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھنا بھی محبت ہے، یہ دیکھنا بھی نفس سے خالی نہیں ہے. حضرت نکلے، آگے کھڑے ہو گئے. فرمایا ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے. حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری. اور پھر فرمانے لگے، ذرا ایک نظر ادھر بھی خدا را بنام محبت بپاس محبت. زبان سے وہ کچھ ہی کہے جائیں لیکن نگاہ دے رہی ہے پیام محبت. زبان سے وہ کچھ ہی کہے جائیں لیکن نگاہ دے رہی ہے پیام محبت. محبت 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 محبت، بڑا لطف دیتا ہے نام محبت. میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بڑوں کی ڈانٹ نہیں، وہ تو محبت ہے، وہ تو محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 30,000 کا مجمع ہے ساتھ میں، 30,000 کا مجمع ہے. تبوک کے سفر میں جب تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں پوچھا کعب بن مالک کو کیا ہو گیا، وہ کیوں نہیں آئے؟ سمجھو بات کو. کعب بن مالک کیسا خوش نصیب انسان تھا. اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، جو نگاہ نبوت میں آ گئے تھے. 30,000 میں بھی اللہ کے نبی ان کو یاد کر رہے ہیں. 30,000 کے مجمع میں بھی کوئی لسٹیں نہیں بنی، کوئی حاضری نہیں، اس میں بھی اللہ کے نبی ان کو یاد فرما رہے ہیں کہ کعب بن مالک کو کیا ہو گیا، وہ کیوں نہیں ہے. یہ نگاہ نبوت میں آنا ہے، یہ نگاہ نبوت میں آنا ہے. میرے عزیزو، جب کوئی انسان نگاہ میں آتا ہے پھر ہی بنتا ہے. کمہار جو برتن بناتا ہے تو وہ برتن ایسے نہیں بنتا. اس برتن کو بنانے کے لیے ہم نے تو دیکھا ہے، یعنی اب تو چھوٹے ہوتے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو کمہار برتن بناتا تھا تو وہ کیسے صفائی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ اس کو بناتا تھا. مستقل اس کے اوپر نگاہ رکھے پھر جا کے وہ برتن بنتا ہے. جب برتن بننا اتنی توجہ مانگتا ہے، کپڑا سینا اتنی توجہ مانگتا ہے، بلاک لگانا اتنی توجہ مانگتا ہے، لوہے پر محنت کرنا اتنی توجہ مانگتا ہے، تو انسانوں کے قلوب چمک جائیں، یہ ایسے ہی ہو جائے گا. دیکھو اللہ نے اپنے نبی کو جو محنت دی ہے، وہ کپڑے کی محنت نہیں دی، لکڑی کی محنت نہیں دی، لوہے کی محنت نہیں دی، پتھر کی محنت نہیں دی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ خوبصورت نظر آ رہے، اس کے پیچھے محنت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو محنت دی ہے وہ انسانیت کے قلوب پر محنت کرنے کی محنت دی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ، یہ محنت، اور یہ سب سے مشکل محنت ہے. سارے کام آسان ہے، یہ سب سے مشکل کام، انسانوں کے قلوب پر محنت کرنا. اور اس محنت کے لیے محض لفظوں سے بولنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے رونا، پھر مستقل توجہ رکھنا، دعائیں کرنا، پھر جا کر کے انسان بنتا ہے، پھر جا کر کے انسان بنتا ہے. تو میرے عزیزو، آپ لوگ خوش نصیب ہیں، طلبہ خوش نصیب ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے دادا جان نور اللہ مرقدہ وہ بیت تھے شاہ عبد القادر رے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور صحبت یافتہ تھے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی مجلس میں. اور اصلاح کا تعلق تھا شاہ عبد القادر رے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا رحمت علی صاحب، ان سے. تو ہمارے دادا جان سے ملنے کے لیے لوگ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب پشاور والے، وہ اور ہمارے دادا جان، بس جو گریہ ان پر طاری رہتا تھا مولانا فقیر محمد صاحب پر، وہ ہمارے دادا جان پر گریہ طاری. یعنی 2-3 منٹ بھی بات وہ نہیں کر پاتے تھے، ایسا روتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، روتے، بے پناہ گریہ طاری رہتا تھا ان پر. ہم نے اپنی زندگی میں 2 لوگوں کو دیکھا. ہمارا جب ختم بخاری ہوا، دستار بندی ہوئی، مولانا فقیر محمد صاحب تشریف لے کے اور حضرت حکیم اختر صاحب تشریف لے کے گئے. تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آخری حدیث ہمیں پڑھائی جامع امدادیہ فیصل آباد مولانا نذیر احمد صاحب کے مدرسے میں، مجلس سیانت المسلمین کی توسط سے. اس میں مولانا تو ہمارے دادا جان کے اوپر بھی اسی طرح گریہ رہتا تھا. ان سے بڑے بڑے اکابر جب ملنے کے لیے تشریف لاتے تو ہم بچے ہوتے تھے، تو وہ ہم مولانا اعظم طارق میرے ماموں ہیں، وہ بھی ہم اکٹھے پڑھتے تھے ایک ہی کلاس میں. تو وہ سب کو جمع کر کے بٹھا دیتے اور بزرگوں کو کرسی پر بٹھاتے اور ان سے فرماتے کہ یہ میری باغ باڑی ہیں، یہ میری باغ باڑی ہیں، ان کے لیے دعا فرماؤ، ان کے لیے دعا فرماؤ اور دعا فرماؤ. ہم نے اپنے دادا جان سے، دنیا کی بات مجھے نہیں یاد میں نے کبھی ان سے سنی، کبھی. اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے. ابھی ایک بہت بڑی بزرگ تشریف لائے ہمارے وہاں گاؤں میں، تو جب قبرستان میں آئے تو چلتے چلتے ہمارے دادا جان کی قبر پر تشریف لائے اور آ کر کے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی قبر ہے. انہیں نہیں معلوم، پہلی دفعہ یہ کس کی قبر ہے. بتایا لوگوں نے، کہا یہاں سے تو ابھی بھی ذکر کی آواز آ رہی ہے، یہاں سے تو ابھی بھی ذکر کی آواز آ رہی ہے. 300 رکعات نوافل یومیہ ان کا معمول تھا، یومیہ معمول، یومیہ معمول. ہر وقت تعلق مع اللہ، ایسا اللہ سے تعلق تھا، ایسا اللہ سے تعلق تھا ہر وقت. تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو دیکھنے کے لیے، دیکھیں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ یقین جانیں، میں اپنی دعاؤں میں اس بات پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ، آپ کا کروڑ درجہ شکر ہے، جب میں نے ہوش سنبھالا، آنکھ کھولی تو میں نے اپنے دادا جان کو دیکھا، ان کو دیکھا. وہ آج بھی میرے سامنے ہیں. میں نے ان کو دیکھا، صرف دیکھا نہیں، ان کو نہلایا، ان کو نہلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، اور وہ بہت دعائیں دیتے تھے، اور وہ ہمیں دیکھتے تھے. یقیناً
آپ خوش نصیب ہیں بچے اہل محلہ اہل علاقہ کہ آپ حضرت کے سامنے ہیں، حضرت آپ کے سامنے آنکھوں آنکھوں سے اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، ہم تمہارے ہو گئے۔ یہ دیکھنا ایسے نہ سمجھیں، اس کو ایسے نہ سمجھیں، نفع سے خالی نہیں ہے۔ نام سنا ہوگا آپ نے سید نفیس الحسن شاہ صاحب، سید لاہور سے، اللہ نے بڑا مقام بخشا تھا۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، ایک جگہ تشریف فرما تھے، کسی نے کہا حضرت بیان فرما، خاموش، کہا بیان فرما دے، خاموش، پھر کہا بیان، فرمایا میاں جس کو ہماری خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کو ہمارا بیان بھی فائدہ نہیں دے گا۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ یہ بیان نہیں کرتے تھے، بیان نہیں کرتے۔ حضرت کی مجلس ایسی ہوتی تھی کہ حضرت تشریف فرما ہیں اور بس دل کی طرف توجہ ہے، حالانکہ تھے حضرت چشتیہ، یعنی ذکر اذکار تو ہوتا تھا۔ تو کسی نے ہمارے بڑوں میں سے کسی نے کہا، ان کو پتہ چلا کہ حضرت وہ بیان نہیں کرتے، اور تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو بیان ہونا چاہیے۔ کہا کہ بھئی حضرت آپ بھی بڑے ہیں، وہ بھی بڑے ہیں، ہم تو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہیں گے، آپ سے درخواست ہے آپ تشریف لے جائیں اور وہاں جا کے حضرت سے فرمائیں۔ تو وہ تشریف لائیں، حضرت کی مجلس میں بیٹھ گئے، اور جب مجلس ختم ہوئی تو کہنے لگے اللہ کی قسم ساری زندگی کے پڑھنے پڑھانے مطالعے سے وہ کچھ نہیں کھلا جو آج حضرت کی مجلس میں خاموش بیٹھ کر کھل گیا، کھل گیا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے دارالعلوم دیوبند کے ایک ساتھ طالب علم حضرت سے بیعت ہوئے، حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ، حضرت کی آپ بیتی میں یہ واقعہ لکھے۔ اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس تو روزانہ نہیں آ سکتا، آپ کے پاس تو روزانہ نہیں آ سکتا، تو میں آپ کی مجلس کا بدل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان کی مجلس میں چلے جایا کریں، ان کی مجلس میں بیٹھ جائے کریں۔ وہ ٹھیک۔ پھر انہوں نے خط لکھا حضرت کو کہ حضرت ایسا ہے میں جاتا ہوں وہاں تو سیاست ہی سیاست ہوتی ہے، وہاں تو سیاست ہی سیاست کو سیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ کب کہا ہے کہ تم باتیں سننے جایا کرو، تم بس جب تک مجلس رہے اپنے دل کو ان کے دل کی طرف متوجہ کیے رکھو۔ پھر اس نے کہا، پھر خط لکھا کہ حضرت اب میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں، فرمایا کہ حضرت کے پیچھے ہفتے میں ایک نماز پڑھ لیا کرو، یہی کافی ہو جائے گا، یہی کافی۔ تو میرے عزیزو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بچے آپ خوش نصیب لوگ کہ اللہ پاک نے آپ کو دیکھنے کے لیے حضرت دے دی ہے اور حضرت آپ کو دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دیکھنا بھی نفع سے خالی نہیں ہے، یہ دیکھنا بھی نفع سے خالی نہیں ہے، اور اگر انشاءاللہ جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی نفع ہوگا۔ ہمارے بڑے مثال دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تار ہے، یہ تار ہے، یہ اس کا اوپر کا حصہ ہے، اس کا جسم ہے، اس کو چھیلیں تو اندر ایک تار چلتی ہے، وہ اس کا دل ہے، وہ اس کا دل ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر دوسرے کمرے میں آپ نے لائٹ لے کے جانی ہو تو اوپر سے تار کو تار کے ساتھ جیسے میں یوں لپیٹ رہا ہوں لپیٹ دیں تو وہاں لائٹ جائے گی؟ تو لوگ کہتے نہیں جائے گی،
تو فرمانے لگے کہ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر خود ہی فرماتے کہ جب دل کو دل سے ملائیں گے تو لائٹ جائے گی۔ بھئی آپ اس تار کو بھی چھیلیں، اس کا دل نکالیں، اس کو بھی چھیلیں اور اندر سے اس کا دل نکالیں، پھر دونوں کے دل ملا دیں تو وہاں لائٹ چلی جائے گی۔ تو بھائی بات یہ ہے، اہل اللہ کے دل کے ساتھ دل ملا دیں، دیے سے دیا جلے گا، دیے سے دیا جلے گا۔ جب اہل اللہ کے دل کے ساتھ اپنے دل ملائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ نورانیت اور وہ نور ہمارے دلوں میں بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ، آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب کا آنا، جمع ہونا، مل بیٹھنا محض آپ کی رضا کے لیے۔ اے اللہ، محض آپ کی رضا کے لیے۔ اے اللہ، محض آپ کی رضا کے لیے۔ اے اللہ، اس آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما دی، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دی۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیجیے۔ اے اللہ، اپنی رضا کا ذریعہ فرما دیجیے، ہماری مغفرت کا ذریعہ فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے اس مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، یا اللہ پاک، اس پر خصوصی برکتیں، رحمتیں نازل فرما دیجیے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دیجیے، نظر بد سے اس کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے اس فیض کو، ہمارے بڑوں کے فیض کو، اے اللہ، اپنے کرم سے آگے بڑھانے کے لیے حضرت کو ذریعے کے طور پر قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ، قبول فرما دیجیے۔ اس فیض کے آگے بڑھنے میں یا اللہ پاک ہمیں حضرت کا دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دیجیے، نظر بد سے اس کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ، جتنے بھی آگے عزائم ہیں اپنے کرم سے انہیں پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ پاک، جو کام ہو رہا ہے اسے شرف قبولیت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو کوتاہیاں ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، دنیا اور آخرت میں اپنے محبوبین کا ساتھ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت میں اپنے محبوبین کا ساتھ نصیب فرما دیجیے، اپنے محبوبین کے ساتھ ہمارا حشر فرما دیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری مدد فرما دیجیے، ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے، خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔